اور اپنا آئیڈل نمونہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے۔ ہمارے ہیرو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں، تابعی ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلمان خان کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا، تو اس پر ایک سسٹر کمنٹ کرتی ہے، اللہ رحم کرے، شاید ان کو علم نہیں ہے۔ ان سسٹر کا یہ کہنا تھا کمنٹ میں کہ سلمان خان کروڑوں لاکھوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ لاکھوں دعائیں ہیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، لاکھوں لوگوں کی نہیں، میں کہتا ہوں کروڑوں اربوں لوگوں کی مدد کی ہوگی، صدقہ کیے ہوں گے، چیریٹی کی ہے، بالکل کوئی شک نہیں آپ کی باتوں میں ایگری ہوں۔ بشرطے مجھے آپ ایک بات یہ بتائیے، کیا واقعی میں ناچ گانے کا پیسہ آپ کے نزدیک، میں سسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا طارق جمیل نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے نزدیک ناچ گانے کا پیسہ حلال ہے؟ سب سے فرسٹ۔ سیکنڈ بات، اگر حلال ہے تو پھر تو یہ اللہ کے وہاں قبول ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر جتنے مشرک بھی کر رہے ہیں، جو کوئی بھی صدقہ کر رہا ہے، سب کے وہاں اللہ قبول کر لے گا۔ آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ مجھے دے دو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حلال ہے حرام ناچ گانے کا پیسہ۔ میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ ایسے صدقات کو، چیریٹی کو قبول نہیں کرتا۔ 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 بلین لوگوں کو آپ چیریٹی کر دو، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری دنیا کو سونے کا بنا کے تم چیریٹی کر دو، صدقہ کر دو، تب بھی اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے تو دلیل ادھر دیکھو، سورہ بقرہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کھول کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حرام کی کمائی کا صدقہ، برا صدقہ ہمارے پاس نہیں، حلال سے کیا ہوا صدقہ ایک کھجور بھی اگر دل سے کرے نا تو احد کے پہاڑ کے اوپر بن جاتا۔ اس کے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص اگر اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، ایک شخص اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ایک کھجور اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کھجور کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے اتنا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک کھجور اتنی سی ہوتی ہے، اور وہ صدقہ خلوص دل سے خالص اللہ کے لیے حلال تجارت سے کرے تو وہ احد پہاڑ کے جتنا بن جاتا ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے سسٹر؟ آپ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پڑھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار قرآن کا ترجمہ اگر پڑھے ہوتی تو آپ ہم کو کمنٹ ہی نہیں کرتی، اور میں نے جتنی باتیں کہی قرآن اور صحیح حدیث سے کہی۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں بہت سارے لوگ یہود و نصارہ، نان مسلم بھی جو حلال کی کمائی سے چیریٹی کر رہے ہیں، تو کیا وہ قبول ہوئے گا؟ اس کے لیے شرط ہونا ایمان کی، اس کے لیے شرط ہونا کہ ایمان ہونا۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اپنے اچھے سے دماغ میں اس کو بٹھا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زکوٰۃ، صدقات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کچھ بھی اگر قبول کروانا ہے تو فرسٹ آپ ایمان لائیے، توحید پر آئیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ قابل قبول کریں گا۔ ورنہ نیکی کے کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فرسٹ شرط ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ ادھر، ہاں میں مسلمان ہوں، میں وہ بھی کر لیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حرام کا بھی کھا لیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں غیر اللہ کا بھی کھا لیتا ہوں، یہ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں۔ اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب آ جاؤ، اب ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب آ جاؤ، اب چھوڑو وہ سب چیزوں کو۔ اب اگر آپ کے نزدیک ناچ گانے کا پیسہ حلال ہے، تب تو پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاکھوں دعائیں۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کی بات پر، صدقت کرنے والے پر۔ ایک شخص تھا جو مکے میں لوگ باہر سے آتے تو ان کو پانی پلاتا، ان کو کھانا کھلاتا، شام ملک، مکہ سے شام ملک کافی دور ہے، وہاں بھی کھانا بیچتا۔ وہ دریا دل تھا، خوب صدقات کرتا، خوب۔ صحابہ نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول یہ تو جنت میں جائے گا، یہ تو اتنے صدقہ کر رہا، پانی پلا رہا، اتنا زیادہ چیریٹی، جیسے کہ آپ آج نے کہا سلمان خان کو، آپ نے جو کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ شوق ہو گئے، کیوں اللہ کے رسول؟ تو کہا سب کچھ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، توحید پر آنا پڑے گا۔ یہی شرط ہے ہر چیز کو قابل قبول کروانے کے لیے۔ آپ دن رات نمازیں پڑھ لو، 1 کروڑ نہیں، جیسا کہ میں نے بولا 1 بلین 1 ٹریلین لوگوں کو صدقہ کر دو، آپ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قابل قبول نہیں کرے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ جب مر کے جائیں گے تو ان کے ثواب ان کو پہاڑ کی طرح دکھائی پڑیں گے، اور اتنا ثواب میری اتنی نیکی، وہ ان کے صدقات اور ثواب جتنے رہیں گے سب ہوا میں بن کے اڑ جائیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ آئی ہوپ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔